الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کے اسکیجول میں جو ہمارا ٹاپک اسائن دیا گیا تھا اس پہ اب شاید ہم بات نہ کر سکیں. جو ہم نے گفتگو پچھلے سیشن میں کی ہے نا اس کا ایک تتمہ میں کہہ لوں کہ اس کا خلاصہ سمری خاص طور پہ اس میں کہ یہ ٹاپک ہمارے ہر موضوع سے جڑا ہوا ہے. اس کے اندر میں نے فقط ایک چیز مینشن کی تھی کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اگر کانشیس ہے اپنے آپ سے مخلص ہے تو اسے اپنے ہی اندر اس دوسری قوت کو محسوس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہمارے اندر ایک چیز رکھ دے اور اس کو بغیر کسی کنٹرول کے ہم اس کو مطلب اس کو فالو کرتے رہیں, کوئی ہمارے پاس چیک نہ ہو تو ہم کس طرح بچیں گے. اس حوالے سے جو سب سے مین چیز میں نے گزارش کی تھی آپ لوگوں سے وہ تھی کہ انسان کو عقل کے سامنے شعور کے ساتھ اپنے کسی بھی عمل کو انجام دینا چاہیے جو کہ اس کے دل دماغ میں پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے قرآن پاک کی آیت بھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو خواہش بھی پیدا ہونا تو آپ اس کو روک ٹوک کریں, فوراً اس کو مان نہ لیں بلکہ اسے عقل کی عدالت میں پیش کریں کہ یہ کام میں کیوں کرنے لگا ہوں, اس کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان. یہ جس پہ چیک آتا ہے نا اس سے اس کی کنڈیشن کمزور ہوتی ہے. تو اب اس کو محسوس کرنے کے لیے ہم خود سے اگر مخلص ہیں تو یہ چیز ہمارے اندر بہرحال موجود ہے, یہ آواز بھی دیتی ہے, احتجاج بھی کرتی ہے, ہمیں روکتی بھی ہے, لیکن اس وقت ہم جذبات میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ آواز اس وقت ہمیں سنائی نہیں دیتی جبکہ وہ اپنا فریضہ انجام دے رہی ہے. اور ایک وقت تک اس کا یہ احتجاج انسان کو محسوس ہوتا ہے, سنائی دیتا ہے, لیکن پھر جب انسان بالکل لاپرواہ ہو جائے نا جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں یہ بے ضمیر ہو گیا ہے اور نامناسب لفظ ہے, اس کی غیرت مر گئی ہے, ٹھیک ہے, یعنی اب اس پر کسی بھی اچھی بات کا کسی روک ٹوک کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو پھر انسان جو ہے نا وہ وہاں تک چلا جاتا ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں. بہت سے آپ نے مشاہدات اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ کسی کے منہ خون لگ جائے اگر تو ماضی میں ایک ڈاکو کے متعلق اتنے افراد میں روز قتل کرتا اور وہ چیز مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں, جبکہ ایک انسان کی قتل کی سزا ابدی جہنم ہے. من قتل نفسا متعمدا فجزاؤہ جہنم. سیدھ یعنی تو اور دوسری اس میں کوئی یہ بھی تفریق نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے نان مسلم ہے, کس علاقے کا ہے, کس زبان کا ہے, کیا ہے. جسٹ ایک انسان کی اتنی حرمت اور قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں کہ ابدی سزا سنا دی کہ جہنم کے علاوہ اس کو کوئی ٹھکانا نہیں. تو انسان جب اس کو بلا روک کو چھوڑ دیتا ہے نا پھر یہ کیفیت انصاف کرتا ہے, ورنہ یہ اپنا ایک وقت تک فریضہ انجام دیتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی دل کی آنکھیں کھولے. اس میں علامہ اقبال نے بھی بہرحال ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم محسوس کریں تو یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے, ہمیں گائیڈ کر رہی ہے, یہ برائی کے خلاف ہمیں ایک پروٹیکشن دینے کی کوشش کرتی ہے, ایک آواز دیتی ہے, ایک صدا دیتی ہے,
اب یہ کہ وہ ہم سنیں تو پھر بات بنتی ہے، اگر ہم انسنی کر دیں گے کہ ہماری آنکھوں پر غفلت کے مادیت کے پردے آ جائیں تو پھر وہ چیز ہمیں دکھائی نہیں دے گی۔ تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم نے اس طاقت کو بالکل کارنر کر دیا ہے، ہم محسوس بھی نہیں کرتے، جبکہ وہ اپنا کام اندر انجام دے رہی ہے۔ اسی کو عقل، فطرت، ضمیر، وجدان، نور فرقان، نور رحمت للعالمین اور باطن حجت، باطن رسول، مختلف القاب سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس سے ہٹ کے اگر یہ فارمولہ ہمارے کام نہیں آ رہا تو پھر یہ نفس ہے ہمارا، یہ موت سے بہت گھبراتا ہے، ٹھیک ہے، اور موت کا ذکر بھی اس کے سامنے ہے تو یہ تھوڑا سا پھیکا پڑ جاتا ہے، کیا موضوع چھیڑ دیا جی۔ حالانکہ موت کا موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ خدا سے ملاقات کا ذریعہ، اس کے بغیر تو انسان حقیقت میں نہیں جا سکتا۔ تو اب وہ اگر تیاری ہے تو پھر اسے موت کا ذائقہ لطف آئے گا، جانے میں سے کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تیاری نہیں ہے، جسٹ لائک ایگزام، جس بچے نے تیاری کر رکھی ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ کون سا دن آئے، اس کا ایگزامینیشن ڈیٹ کا اعلان ہو، میں اپیئر ہوں، میں اچھے مارکس اٹھاؤں، تیاری ہے۔ اور تم میری طرح ہوگا تو وہ اس کے مطلب پہنچ ہو جائے تو اچھا ہے، 1 مہینہ اور مل جائے، 2 مہینے اور مل جائے، وجہ یہ کہ تیاری نہیں ہے۔ تو یہ فقدان ہے ہمارے اندر، ہم موت سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ ہم نے دل یہاں لگا لیا ہے، یہاں سے ہم نکلنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ وہ ہے نا کہ دنیا سجن للمومن والجنت للکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ قید خانہ میں اتنا راس آ گیا ہے کہ ہم اس سے رہائی بھی نہیں چاہتے، سزا بھگت رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، آرام ہیں، اس کے باوجود ہم یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ جبکہ حقیقت میں انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، جیل میں بند ہو جائے، آج کل کے حالات میں ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہماری اولین کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی ہمیں جیل سے رہائی نصیب۔ اس دنیاوی جیل سے ہم بہت یعنی اجلت میں آزادی اور رہائی چاہتے ہیں، لیکن یہ قید اتنی ہمیں راس آ گئی ہے کہ ہمارا اس سے نکلنے کو بھی یہ نہیں چاہتا ہے۔ مصیبت میں بھی پھنسے ہیں پھر بھی رہائی اچھی نہیں لگتی ہے، لہذا اس کو موت کا خوف دلایا جائے۔ مثلا جب بھی کوئی برا کام کرنے کا ارادہ ہو اس وقت انسان ان لمحات کو یاد کرے کہ میں نے ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، خدا نخواستہ کسی وقت بھی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ وہ تھوڑا سا خوف جو ہے نا وہ اس کی کمر توڑ دے گا، اس کو جوش کو دبا دے گا، ٹھیک ہے، کہ اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ موت کا کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے، یعنی وہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، اور نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، ادھر دن کا تذکرہ ہے ادھر رات کا تذکرہ ہے۔ ویسے اردو میں معنی بیان کے اندر اس کو حسن تضاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک اصطلاح ہے ٹرم ہے شاعری کی، دو مختلف چیزیں ہیں، وہاں دن کا تذکرہ ہے اور نیند رات کی غائب ہوگی انسان کی، حالانکہ یہ دن میں بھی آ سکتی ہے، یہ رات میں بھی آ سکتی ہے، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، ایون ٹھیلیاں کرتے ہوئے انسان جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ جس پل کے نیچے سے میں گزر رہا ہوں یہ اچانک مجھ پر گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو موت کا خوف اگر انسان اپنے ذہن میں رکھے تو بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے، لیکن اسے بس یہ گھمنڈ ہے ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں، ثروت ہے، جوانی ہے، دولت ہے، صحت ہے، مجھے کیا پرواہ، وہ ہے کہ یوں پھر رہا ہے کانچ کا طے کر لیے ہوئے، غافل کو یہ گمان ہے کہ پتھر نہ آئے گا، آئے گا، کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کسی حال میں آ سکتا ہے، لہذا جب اسے یہ پتہ چلے کہ موت میرے تعاقب میں ہے،
کسی لمحے آ سکتی ہے، تو کم از کم اس کو جو جوش اس وقت نفس کے اندر موجود ہے کہ نہیں یہ کرنا ہی کرنا، یہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ کمزور پڑ جائے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عقل کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، اس کو روک ٹوک کی جائے، عقل سے رہنمائی لی جائے میں کروں یا نہ کروں. دوسرا یہ موت کا خوف ہے. تیسری چیز انسان حقیقت میں موت بھی قیامت کا مقدمہ ہے. اسے اس بات کا بھی اندازہ ہو کہ میں نے جب سر حشر مجھ سے حساب کتاب مانگا جائے گا، آج وہ میرے معاملات بھی دنیا والوں پر آشکار نہیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، مجھے بڑی ایک تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارا ایک مطلب گھر میں یہ اس کریم ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہماری کتنی چیزوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. اور شاید اگر ہم آگاہ ہو جائیں کہ ہمارا حقیقی اسٹیٹس کیا ہے تو ہم ایک دوسرے سے ملنا بھی چھوڑ دیں. لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کی بھی ہے. اس منظر کو انسان یاد کرے جہاں تمام روح زمین کے انسان اس وقت موجود ہوں گے اور ان کے سامنے مجھے اس مرحلے سے گزرنا ہوگا تو اس سے سوال جواب کیا جائے گا. میری خلوت، میری جلوت ان سب کے سامنے آئے گی. تو کیا میں یہ افورڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں میں لوگوں سے چھپتا ہوں، چھپ کر کام کرتا ہوں جی تاکہ میرا باطن ان پر ظاہر نہ ہو. غلط کام کو غیر عموماً انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اس چیز کو بھی اپنے پیش نظر رکھے کہ وہ مرحلہ میں کیسے جو ہے نا وہ فیس کروں گا اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو یہ چیز بھی آپ کے اس نفس کی بغاوت کو جو ہے نا وہ دبا دے گی. آپ اپنے آپ کو قابو کر سکتے ہیں. اچھا ایک سٹیپ اگر اور چلے ہیں کہ انسان کو اگر اپنی قیمت پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنا عظیم بنایا ہے، لہٰذا جو میرا مقام اور مرتبہ ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جو انسان مجھ سے گرا ہوا. یہ تب ہوتا ہے جب انسان کو اپنے ویلیو پتہ چل جائے. عام طور پر ہم اگر دنیا کے معاملات میں دیکھیں تو بہت سی جگہوں پر مثال کے طور پر ہم جانا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ وہاں ہمیں صحیح ریسپیکٹ نہیں ملتی، وہ بندہ ہمیں وہ عزت اور احترام نہیں دیتا ہے جس کا ہم تقاضا کرتے نہیں چاہتے. لہٰذا جب ایسے مقام پر انسان جائے کہ جہاں پہ اس نفس انسانی کی بدولت وہ کسی ذلت کے گڑھے میں گر جائے، اس کی رسوائی ہو جائے گی معاشرے کے اندر، تو وہاں قدم اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ انسان کانشیس ہو جائے گا کہ نہیں مجھے بچنا چاہیے اس مرحلے کا. اور پھر ایک بہت ہی اچھی یعنی ہماری اسلامی روایت یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تکرار. یہ ایک ایسا ہمارے پاس ہتھیار ہے حقیقت میں کہ اگر ہم اس کو بھی اپنی عادت بنا لیں تو پھر خدا نخواستہ اگر انسان جوا کھیلنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جوا کھیلتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ معذرت. اسے خود حیا آئے گی، شرم آئے گی میں کام کیا کرنے لگا ہوں اور میں نام کس ذات کا لے رہا ہوں. تو یہ مطلب تھوڑی سی ٹپس ہیں اس نفس کی بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے. ورنہ اس کا عالم یہ ہے کہ اگر میں مثال دوں کہ ایک ساکن تالاب کے اندر پانی کھڑا ہے، کوئی ایک کنکر اس تالاب کے اندر پھینک دے تو ایک آواز آئے گی اور اس کی لہریں دور دور تک پھیل جائیں. خواہش بھی جب انسان کے نفس میں پیدا ہوتی ہے نا اتنا ہی ارتعاش ہوتا ہے، وہ لہریں بڑی دور تک جاتی ہیں اور پھر دھیرے 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 وہ ساکن ہونا شروع ہو جائے. تو تھوڑا سا اگر وقفہ ہم دیں اس کام کے کرنے میں تو حقیقت میں ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن اس کی جو ایک طرح سے کہیں عجلت ہے، جلدی ہے، وہ یہی ہے کہ بس ادھر خیال پیدا ہوا اور ادھر یہ ہو جائے. انسان کان الانسان عجولا، انسان بہت عجلت پسند، بڑی تیزی چاہتا ہے. جو ایک خیال پیدا ہو جائے دماغ کے اندر بس اس کو میں نے فوری طور پر پورا کر. یہیں سے اس کی سمجھ لیں کہ بربادی کا حال ہو جاتا ہے. جب اس کے ہاتھ سے کنٹرول ختم ہو جائے تو پھر
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر گاڑی کسی کھڈے میں جا کے مارے گا، کسی گاڑی سے جا کے ٹکرا دے گا، حادثہ ہونا یقین۔ لہذا اس کنٹرول کو انسان اپنا محسوس کرے اپنے اندر کہ اللہ نے اگر میرے اندر وہ چیز رکھی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے دوسری مطلب خوبی سے نوازا اللہ تعالیٰ۔ وہ عادل ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز دے دے اور دوسری چیز، یعنی وہی گاڑی میں بٹھا کے بریک نکال دی جائے، لازمی کہیں نہ کہیں میں جا کے مارنا ہے۔ اب یہ انسان کی غفلت ہے کہ دونوں طاقتوں کو اپنے اندر محسوس بھی کرتا ہے، لیکن فالو کرنے کا جو ہے نا طریقہ وہ فقط ایک ہے، وہ ہے خواہش نفس۔ لہذا اسی کی بدولت ہمارے اندر جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہم کیے چلے جاتے ہیں، کوئی ہم سوچتے نہیں ہیں، اس کے انجام پہ غور نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں کچھ شخص حاضر ہوا، کہا جی آقا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا عمل کرو گے؟ ہاں جی عمل کرو۔ پھر پوچھا عمل کرو گے؟ کروں گا۔ عمل کرو گے؟ کروں گا۔ 3 دفعہ کی تکرار کے بعد آپ نے فرمایا آج کے بعد جب بھی کوئی کام کرو تو کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پہ غور۔ اگر اس کے اندر کوئی تمہاری منفعت ہے، تمہاری فلاح ہے، تمہاری کامیابی ہے، تمہاری آخرت اس سے جڑی ہوئی ہے تو اس کام کو کرو، ورنہ چھوڑ۔ لیکن یہ اتنا بغاوت پہ اکساتا ہے کہ بس کوئی خواہش پیدا ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو بس کر لینے پر اکتفا کیا ہے۔ لہذا اس کے اندر انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو ملحوظ رکھے، اس کے بعد اس عقل کے وجود کو اپنے اندر محسوس کرے، تو حقیقت میں یہ وہ قیمتی جوہر ہے جس کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، ورنہ حیوان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ میں نے پہلے بہت ساری مثالیں دی کہ جانور کسی کو اگر لات مار دے تو کوئی احتجاج ہی نہیں کرے گا، وجہ یہ اس کے اندر وہ شے نہیں۔ بندہ بھی یہی کرنے لگ جائے اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ بلکہ یہ تو زیادہ مطلب قابل مذمت ہے کہ ایک چیز ہوتے ہوئے اس نے اس کا استعمال نہیں۔ لہذا انسان دنیا کو کوئی بھی کام کرے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا وہ اس سے ضرور رکھنا ہے۔ سیکنڈلی موت کے خوف کو اپنے اندر یقینی سمجھے، آخرت کے خوف کو اپنے اندر یقینی جانے، پھر اپنی عزت نفس کو کہ بھائی میں کیا کرنے لگا ہوں، اس سے میری ساتھ پر، میری شخصیت پر کیا اثر پڑے گا۔ لکل شیء ثمن وثمن النفس الجنہ فلا تبیع الا بہا۔ سب سے انسان کی قیمتی چیز بھی یہی ہے، اگر اسے احساس ہو جائے اس کو ہلکی پھلکی چیز کے بدلے میں فروغ نہ کرو۔ نفسوں کی قیمت بس جنت ہے، وہ اعمال کرو جس سے تم جنت کو حاصل کر سکو۔ یہ 4-5 پوائنٹ اپنی مطلب پریکٹیکل لائف کے لیے بھی ضروری ہیں، اور اگر ہم ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمارے پاس روکنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کا سمپل ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ میں کچھ نہیں کروں گا مگر وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا۔ تو 2 ہی باتیں ہو گئیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 62 ہے یا 60 ہے۔ الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ ہم نے تم سے عہد نہیں کیا تھا تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بلکہ میری عبادت کرو گے ایسا ہے۔ تو باتیں تو 2 ہی سامنے آ گئی، یا شیطان کی بندگی یا رحمان کی بندگی۔ اب ایک مثال سمپل سی کہ میں نے کون سا عہد کیا تھا، مجھے تو کل کی بات یاد نہیں رہتی، میں کیسے سمجھوں کہ میرے سے وعدہ خلافی ہے؟ تو میں چھوٹی سی مثال دوں، مجھے آپ سے مثال کے طور پر کسی پریشانی کی حالت میں کوئی آپ کی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی، میں نے آپ کو فون کیا، ہاں میں پہنچ رہا ہوں ہاسپٹل آ رہا ہوں، آپ کسی وجہ سے بھول گئے، میرا بارہ جو معاملہ تھا ہوا نہ ہوا، اچانک میرا نام آپ کے سامنے آیا، آپ سر پکڑ گئے، میں نے تو اسپتال پہنچنا تھا، وعدہ خلافی ہوگی، میں نے کہا تھا لیکن میں نہیں جا سکا۔
یہ جو افسوس ہے یہ حقیقت میں وہی اندرونی ملامت ہے کہ میں نے وعدہ خلافی بھی کی، میں نے احساس نہیں کیا، پتہ نہیں کتنی پریشانی میں ہوگا بندہ. یہ جو اضطراب ہے نا انسان کے اندر، یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وعدہ خلافی کی بنا پر کرتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت میں پریشانی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. کوئی بتائے نہ بتائے اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے. یہ نیکی اور بدی کے جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ اگر انسان کوئی کام کر رہا ہے اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کرنے کے بعد پرسکون ہو جائے یا رہے تو سمجھے نیکی کا کام ہے. کام کرتے ہوئے لذت آ رہی ہے، کرنے کے بعد پریشان ہو گیا ہے، اندر سے ملامت شروع ہو جائے گی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے وعدہ خلافی ہو گئی ہے. لہذا علامہ اقبال کا شعر ہے، پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا. تجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اندر والا تمہیں فیصلہ سنا دے گا کہ تو نے واقعا ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے. تو یہ سیلف پیوریفیکیشن کے حوالے سے، اصلاح نفس کے حوالے سے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر عمل پیرا ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے، اس کے دو حصے کریں. لا الہ، کسی کی نہیں مانو. یہ اگر انکار کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر الا اللہ جو ہمیں فائدہ دے. ہاں مانوں گا تو اللہ کی مانوں. ہم نے معذرت کے ساتھ میرے سمجھ ہم نے شاید لا کیا بھی نہیں ہے اور الا اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. اگر پہلے حصے پر پریکٹیکلی عمل کریں گے تو دوسرے کی لذت اور مٹھاس تب محسوس کر سکیں گے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہماری منزلت کیا ہے. لا ہم سے نہیں ہوا اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لا کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے سوچے، روک ٹوک کرے، اس سے رہنمائی لے، اور نتیجتاً یہ پکچر بالکل کلیئر دکھا دیتا ہے کہ اگر ایسی کوئی اپنی ذاتی غرض ہو تب بھی بتا دے گا. اور یہ اس کی مطلب خوبی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، یہ کھوٹ نہیں رکھتا. برائی کرے گا، اکسائے گا، لیکن اسے پتہ ہے کہ میرے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. میں نے مثال بھی دی تھی، اچھا کام بھی کہے تو حکم ہے کہ اس کو روک دو. تو زیادہ وقت نہ لوں، میں کسی اچھی محفل میں جا رہا ہوں، میرے پیش نظر اس محفل سے کچھ روحانی تقاضے پورے کرنا نہیں ہے، بلکہ میں کو دنیاوی غرض لے کر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، وہاں مجھے فلاں صاحب ملیں گے، ان کے ساتھ میرا یہ کام ہے، لہذا نماز پیچھے چلی جائے گی، وہ بندہ میرے آگے آ گیا. بظاہر یہی کہے گا نماز کے لیے جا رہا ہوں، لیکن نماز ثانوی ہے، اس بندے سے ملنا اولیت ہے. یہ بتا ضرور دے گا کہ تم اصل میں اس کام کے لیے جا رہے ہو. نماز مطلب تم نے اس کی مجبوری پڑ رہی. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ میں جا نماز کے لیے رہا ہوں، اگر وہاں مجھے مل گئے میرا انشاءاللہ یہ کام بھی ہو جائے گا. لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑی سی قد و کاوش غور و فکر، اور اس کے لیے 2-3-4 جو ٹوٹکے ہیں، فارمولے ہیں، ان کو اپنے اوپر انشاءاللہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو توفیق بخشے. یہ واقعی بہت بڑا امتحان، سخت جنگ ہے یہ انسان کو سوتے ہوئے بھی شاید فری نہیں چھوڑتی. لہٰذا جب پھر ہو گیا تو مشکل کام ہے، آنکھ کان زبان کتنی چیزیں ہیں، آلودگی آ جاتی ہے. بچ بچا کر چلنا جو ہے وہ حقیقت میں اپنی اصلاح جو ہے اس کے لیے بہترین عمل ہے. تو اپنے دل کے اندر خدا کی محبت پیدا کریں. 3 چیزوں سے انسان کسی کے قریب ہوتا ہے، لالچ میں، خوف میں، محبت. لالچ میں بھی نفس شامل ہے اور خوف میں بھی نفس شامل ہے، لیکن محبت ہو جائے نا کسی تو اس کا رنگ یہ بنا ہے. پھر محبوب کی کوئی ایک ہزار جنم چاہتا ہے، بس یہ کوئی کام دے میرے پر میں اس کو کروں، کر کے خوش ہو. تو محبت کا انداز اپنائیں، اس میں پھر انشاءاللہ عبادت میں بھی لطف آئے گا، تلاوت میں بھی لطف آئے گا، دعاؤں میں بھی انشاءاللہ تضرعی پیدا ہوگی، انسان کو ایک سکون محسوس ہوگا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بس یہ نفس کی عادت ہے، پھر ہم کرتے چلے جائیں گے. لیکن ہمیں وہ جو ثواب کے چکر میں ہم اتنا ثواب 1 لاکھ نیکی 2 لاکھ نیکیاں، پر نیکی کا بھی کوئی
کرنسی تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی کرنسی یہ ہے کہ آپ اندر سے کتنے دیتے ہو، یہ ہے سوال. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. وقت کے کم تھا، نیکسٹ ٹاپک جو ہے نا اس کے حوالے سے انشاءاللہ جب نیکسٹ سیشن ہوگا اسی کو انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے. واپس دعوانا الحمدللہ.